جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا شاہ نواز صاحب مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں. اگر میری آواز کو سن رہے ہوں تو سیدھے تشریف لائیں, اسٹیج پر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ پر لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں. محترم سامعین کرام، حضرات انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے اس دنیا کے تمام لوگوں کے احسانات کا پورا بدلہ عطا کر دیا سوائے ابو بکر کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بدلہ خدا عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، چونکہ میری دوستی اللہ تبارک و تعالی سے ہے. یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ تکریم کیوں؟ اس لیے کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے ابو بکر ہے، جو سب سے پہلا صحابی کہلایا ہے ابو بکر ہے، جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ہے ابو بکر ہے، جس نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کعبے پر خطبہ دیا ہے ابو بکر ہے، جس نے نبی کی خاطر اپنوں کو دشمن بنایا ہے ابو بکر ہے، جس نے کفار کے نرغے میں آ کر حضور کو بچایا ہے ابو بکر ہے، جس نے نبی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا ہے ابو بکر ہے، جس نے حضرت بلال کو آزاد کرایا ہے ابو بکر ہے، جس نے اس دنیا میں اسلام پھیلایا ہے ابو بکر ہے، جس نے نبی کی زبان مبارک سے صداقت کا لقب پایا ہے ابو بکر ہے، جس نے آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کو سنبھالا ہے ابو بکر ہے، جس نے حضرت عمر کو سنبھالا ہے ابو بکر ہے، جس نے حضرت عثمان کو مسلمان بنایا ہے ابو بکر ہے، جس نے حضرت علی کو چلنا سکھایا ہے ابو بکر ہے، نبوت چل کر جس کے دروازے پر آئی ہے ابو بکر ہے، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے ابو بکر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے ابو بکر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے ابو بکر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے جاء بالصدق کہا ہے ابو بکر ہے، جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے ابو بکر ہے، جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ہے ابو بکر ہے، جس نے صاحب کا ڈسنا برداشت کیا ہے آقا کو نہیں جگایا ہے ابو بکر ہے. کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے ابو بکر ہے. کل قیامت کے دن اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حضور جسے پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے. محترم سامعین کرام، یہی وہ ابو بکر ہے جن کو دنیا میں ہی آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ. یہی وہ ابو بکر ہے جن کی محبت کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما نفاق. یہی وہ ابو بکر ہے جن کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کفول اہل الجنہ. یہی وہ ابو بکر ہے
جن کے امتیاز کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الحوض، یہی وہ ابو بکر ہے جن کی امامت کے بارے میں صحابہ سے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، یہی وہ ابو بکر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، قال عائشہ، قیل من الرجال قال ابوها، فرمایا گیا اے اللہ کے رسول یہ بتا تو دیجئے کہ آپ کے نزدیک دنیا میں کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ دریافت کیا گیا مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وما توفیقی الا باللہ۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 272، 272 نمبر کے مصاحب تشریف لے آئیں۔